ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر بھی آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر، عمران خان کا نام بھی آ رہی ہے، عمران خان کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ اچانک سے کیسے ہو گیا؟ جو ناممکنات میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے دن میں 3 بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ ایک تو جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ 19 لوگوں کو جو 9 مئی میں ملوث کرا دیے گئے تھے، آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا یا ان کے بیہاف پر کہا گیا کہ ان کو رحم دلی کی بنا پر معاف کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے۔ رحم دلی آرمی چیف کی طرف سے دکھائی گئی، جبکہ سفاکیت، بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اس بینچ کی طرف سے، جس کو آئینی بینچ کہا جا رہا ہے۔ وہ فیصلہ کر کے جاتے تو یہ لوگ پہلے رہا ہو سکتے تھے، ان کی ضمانتیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال اس بینچ کی طرف سے کل یا پرسوں کے لیے پھر اس کو سماعت کو رکھا گیا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے آپ فیصلہ کر کے اٹھتے، کیا اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹ سزا نہیں سنا سکتی؟ اگر یہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹرائل دوبارہ سے ہوگا، جن کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ان کو نئی عدالتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا، اور وہ عدالتیں کیسے فیصلے کرتی ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ دوسری ڈیولپمنٹ تھی۔ اور تیسری ڈیولپمنٹ جو کل کے دن میں ہوئی، وہ مذاکرات تھے، حکومتی ٹیم کے اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات۔ اس مذاکرات میں بھی کافی بہتر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے مابین، یہ صرف اور صرف مذاکرات کا چہرہ ہے، مذاکرات کا فیس ہے۔ اصل بات چیت، اصل مذاکرات وہ کہیں اور ہو رہے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کوئی تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا گیا، کچھ اندر کی خبر لانے والوں کی طرف سے کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں گاڑیاں جا رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، کس لیے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، وہی اصل میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور جب وہاں سے گرین سگنل ہو جائے گا تو یہ کمیٹیاں بھی اپنی اپنی طرف سے وہی کچھ کہہ دیں گی جو کچھ ان کو کہا جائے گا، خصوصی طور پہ حکومتی کمیٹی۔ تو مذاکرات کے دوران کل کیا بات ہوئی، اس پر تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2 مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے۔ 9 مئی اور 26 نومبر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور بانی سمیت قیدی پارٹی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور جمعرات کو مکمل ہو گیا، جس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کمیٹی سربراہ عمر ایوب خان اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ قبل ازیں اسپیکر قومی اسمبلی نے افتتاحی کلمات میں کہا کہ آج ہماری مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہے۔ میرا کردار بطور ایک سہولت کار ہے۔ ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، عبدالعلیم خان، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، فاروق ستار، اعجاز الحق، خالد مکسی شریک ہوئے۔ یہاں پہ 3 نام آپ نے ناظرین ذہن میں رکھنے ہیں، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور اعجاز الحق۔ ان پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ شریک ہوئے۔ تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ اور گنڈا پور یہ مذاکرات کے خلاف ہیں، لیکن وہ تو آج آ کے بیٹھے ہیں، لہٰذا وہ سارا کچھ افواہیں تھیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب سمیت سب نے کھل کر موقف رکھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کی رہائی کی جائے۔ حکومت
ضمانتوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کی۔ یہ وہی عرفان صدیقی ہیں جو کہتے ہیں کہ 9 مئی یہ سارا ایک باقاعدہ پلاننگ تھی، یہ ایک بغاوت تھی۔ بہرحال آج وہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ کیے جائیں گے۔ حکومتی کمیٹی نے بھی اس بات پر اتفاق کیا۔ اگلے ہفتے کی میٹنگ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد طے کی جائے گی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ مذاکرات تقریباً ایک ہفتہ آگے چلے گئے ہیں۔ امید ہے اگلی بار تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ مذاکرات کا مقصد ہے ملک آگے بڑھے۔ پی ٹی آئی کے دوستوں کی بانی سے ملاقات کا انتظام کیا جائے گا جو ہفتہ یا آئندہ پیر کو ہو سکتی ہے، جس کے بعد ایک ہفتہ میں ہم کوئی رائے بنا کر رد عمل دے سکیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے کوئی تحریری مطالبات نہیں رکھے۔ پی ٹی آئی نے وقت مانگا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بہتر تجاویز دی۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے کہا کہ آج کا اجلاس مثبت رہا۔ امید ہے کہ اگلے اجلاس میں تحریری مطالبات دے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں بیک ڈور والا نہیں، کھلی کتاب ہوں۔ اچھی بات ہے کہ 9 مئی کے ملزموں کو رہا کیا گیا ہے۔ بیٹھ کر جمہوری طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ مذاکرات بانی چیئرمین کے حکم پر شروع ہوئے ہیں تو علی امین گنڈاپور کی طرف سے ان 19 لوگوں کی نشاندہی کی گئی یا ادھر اشارہ کیا گیا جن کو آرمی چیف نے ان کے بقول آئی ایس پی آر کے بقول رحم دلی کی بنا پر معاف کیا ہے۔ وفاقی وزیرانہ ثناء اللہ خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے اچھی باتیں کی، ہم پر امریکہ کا کوئی پریشر نہیں، باقی لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، جو بات کریں گے نواز شریف کی منظوری سے ہی کریں گے۔ مذاکرات کی شروعات ہم نے کی، ہم نے کہا کہ کارکنوں کو رہا تو عدالتوں نے کرنا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت بات کر رہے ہیں، ہمیں مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائے۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ دی جائے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا کہ تحریک انصاف کی مکمل توقعات عام مذاکرات سے جڑی ہیں۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ قبل ازیں پی ٹی آئی وفد نے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرنے سے پہلے اڈیالہ جیل میں بانی عمران خان سے مشاورت کی تھی۔ ملاقات مذاکراتی کمیٹی کے رکن سلمان اکرم راجہ نے کی۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقع پر کھڑے ہیں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا کہ ہم اپنے 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت کے پاس مذاکرات کے لیے 30 جنوری تک کا وقت ہے، ہمارے 2 نکات پر عمل ہوگا، تب بات چیت آگے بڑھ سکے گی۔ ان 2 مطالبات پر پی ٹی آئی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بہرحال مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو ہم نے اس دوران کہا کہ 3 لوگوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایک تو اعجاز الحق، دوسرے راجہ پرویز اشرف اور تیسرے نوید قمر۔ نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف کا تعلق پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ سے ہے، جبکہ اعجاز الحق کی اپنی پارٹی ہے، اور اعجاز الحق آج تک یہی کہتے رہے ہیں کہ میرے والد کی پیپلز پارٹی قاتل ہے۔ ان کو الزام دیتے رہے، وہ جنرل اسلم بیگ کا بھی نام لیتے تھے، تو آج اس کمیٹی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال 8-9 لوگوں کی کمیٹی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے نام رکھ دیے حکومتی کمیٹی، اس میں کمیٹی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھتے اکٹھے بیٹھتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور اعجاز الحق صاحب، لیکن وہ کیا بات ہے، یہاں پہ کمیٹی میں آپ آگے چلے گئے ہیں، کمیٹی کے اندر آپ جا کے بیٹھ گئے ہیں، دونوں کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کی بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں کہ آج کیا بات کرنی ہے، کیا لائحہ عمل ہونا ہے، تو اس میں اعجاز الحق صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے باپ کے جن کو یہ قاتل کہتے ہیں اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا اعجاز الحق کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ اگر ایسا کیا گیا ہے تو ان کی طرف سے یہ بڑا پن ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو باقی غیر محسوس طریقے سے ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر بھی آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر، عمران خان کا نام بھی آ رہی ہے، عمران خان کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ اچانک سے کیسے ہو گیا؟ جو ناممکنات میں سے ہے۔ تاہم
इससे ये नज़र आता है कि इमरान खान के लिए कहीं ना कहीं पे नरम गोशा मौजूद है, बर्फ़ पिघल रही है। अदरवाइज तो इमरान खान का नाम लेने पर अब इमरान खान जिस तरह से टीवी चैनल पर डिस्कस हो रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से मामला आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी रेटिंग के हवाले से बात की जाए तो वो लोग जिनकी रेटिंग पर नज़र है, यकीनी तौर पर जियो को लोग देखना छोड़ गए थे, समा को देखना छोड़ गए थे, इसी तरह से दीगर चैनलों को भी जो इमरान खान की किरदार कुशी करते थे, तो उनकी रेटिंग मेरा ख्याल है कि अब अप होना शुरू हो गई है। जिन लोगों की इस पर नज़र होती है उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो इस हवाले से कोई अपनी रिपोर्ट या सर्वे जारी करेंगे। तो बाकी अगर बैक साइड पे जो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हुकूमती कमेटी ये बिल्कुल ऐसे ही उनके सामने होगी जैसे कच्चे धागे से बंधी सरकार चली जाती है, वहाँ से थोड़ा सा इशारा किया जाएगा तो ये भागे भागे कह देंगे कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। 2 मुतालबात हैं, इतने बड़े मुतालबात भी नहीं हैं, जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि मेरी रिहाई का मुतालबा निकाल दिया जाए, वर्कर्स की रिहाई की बात की जाए, लेकिन कमेटी की तरफ से कहा गया कि खान साहब हम बिल्कुल भी ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैदियों की या ज़ेरे समाअत मुकदमा जिनके हैं उनकी रिहाई की बात होगी तो आपका नाम भी उसमें शामिल किया जाएगा। एक तो इन लोगों की रिहाई का मुतालबा है, अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो फिर रिहाई भी हो सकती है, जिसके इम्कान अब नज़र आना शुरू हो गया। दूसरा मुतालबा है 9 मई के हवाले से और 25 नवंबर के हवाले से, तहकीकात के हवाले से। इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाना है। दोनों हवालों से हुकूमती कमेटियों के पास कोई इख्तियार बिल्कुल कतई नहीं है। जिनके पास इख्तियार है वो जब कह देंगे हुकूमत अपनी बात आगे बढ़ा देगी और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते इमरान खान की रिहाई के, कारकुनों की रिहाई के खुलते चले जाएंगे। चलते चलते सदर जो बाइडन की बात कर लेते हैं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, दीगर ममालिक के साथ भी उनका ऐसा ही रवैया है। जाते जाते वो चाहते हैं कि ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर जाऊं, पैदा कर जाऊं, क्योंकि पाबंदियां जो बाइडन इंतजामिया की तरफ से लगाई गई हैं, जो अमरीकी पाबंदियां समझी जाती हैं और पाकिस्तान में इस पर जो रिएक्शन आया है वो भी सबके सामने है। इसी तरह से जो बाइडन अपनी गेम खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।